فجر کی قسم اٹھائی تو کیوں اٹھائی؟ وہ مالک اور خالق ہے، اس کی تو ویسی بات بھی بغیر قسم کے پوری کائنات سے اعلیٰ اور سچی کلام، اس لیے کہ فجر کی نماز یہ فیصلہ کرتی ہے یہ منافق ہے اور یہ مومن۔ کسی منافق کو آپ فجر کی نماز میں نہیں دیکھیں، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں اسقل الصلوات علی المنافقین صلاۃ الفجر و صلاۃ العشاء، دو نمازیں منافقوں پہ بھاری ہوتی ہیں، فجر کی نماز اور عشاء کی نماز۔ اس لیے بزار کی روایت نے ایک ایسی نشانی بیان کر دی جو ہر ایک کو یاد رہنی چاہیے، الذین تثاقلت رؤوسهم عن الصلاۃ، یہ منافقوں کی نشانی ہے کہ جن کے سر صبح اور عشاء کی نماز پہ بوجھل اور بھاری ہو جاتے۔ اور ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للمنافق علامات، منافقوں کی کچھ نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے لا یأتون الصلاۃ الا دبرا، وہ نمازوں میں ہمیشہ لیٹ آتے۔ فجر کی نماز کی قسم اس لیے بھی اٹھائی ہے کہ فجر اور عصر کی نماز پہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں۔ صبح کی نماز جب ہو رہی ہے فرشتے آ جاتے، اور رات جنہوں نے گزاری ہوتی ہے انسان کے ساتھ وہ واپس چلے جاتے۔ عصر کو یہ واپس جاتے ہیں، نئے فرشتے آ جاتے ہیں۔ جب فرشتے واپس جاتے ہیں تو اللہ ذوالجلال سوال کرتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہاں گئے تھے؟ حالانکہ اللہ کے علم ہے۔ فرشتے کہتے ہیں من عند عباد لک فی الارض، اللہ زمین میں گئے تھے۔ کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون، اللہ جب تیرے بندوں کے پاس گئے تب بھی وہ نماز ہی پڑھ رہے تھے صبح کی، جب واپس آئے ہیں تو پھر بھی نماز ہی پڑھ رہے تھے۔ عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كانت له حاجة الى اللہ او الى احد من بنی آدم، اگر کسی شخص کو کوئی حاجت ہو اللہ کی طرف کہ میں نے آج اللہ سے یہ لینا ہے، مانگنا ہے، یہ ضرورت ہے میری، ایک ضرورت سینکڑوں ضرورتیں ہیں منتشر، کسی کو بٹھا کے لسٹ بنوائے لسٹیں ختم ہو جائیں گی، خواہشیں ختم نہیں ہوں گی، لیکن اگر سب کو پورا کروانا چاہو اللہ سے یا اللہ کے کسی بندے سے فَلْيَتَوَضَّ، وضو کیجئے، فَلْيُحْسِنِ الْوُضُوءَ، وضو کو خوبصورت بنائیے، ثُمَّ لِيُصَلِّ رَكْعَتَيْن، پھر 2 رکعتیں پڑھیے، ثُمَّ لِيُثْنِ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ کی تعریف کیجئے، وَلِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، ثُمَّ لِيَقُلْ، پھر یہ کلمات کہیں لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ جامع ترمذی کی یہ روایت ہے اور ابن ماجہ کی روایت کے الفاظ بھی ہیں ثم يسأل من امر الدنيا والآخرة ما شاء۔ تو انسان کو زندگی میں کبھی بھی پریشانی، دکھ، مصیبت، بیماری آئے تو اس کی کتنی وجہ ہوتی ہے؟ نمبر 1، دکھ، مصیبت اور بیماری اور پریشانی کا سب سے پہلا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے ہاتھوں کی کمائی سامنے آتی، گناہ کر بیٹھے، غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، سستی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی، تو اس گناہ کی شامت پڑتی ہے، اس کی نحوست پڑتی ہے دکھ کی شکل میں، مصیبت کی شکل میں، بیماری کی شکل میں، پریشانی کی شکل میں۔ اللہ عز و جلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جب بھی تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور ساتھ کتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی
وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. حالانکہ اکثر اللہ معاف کر دیتے ہیں، پکڑتے نہیں ہیں، یہ کبھی کبھی بس جھنجھوڑتے ہیں. ایک بندے کی کیپیسٹی یہ ہے کہ وہ 2 روٹیاں کھائے گا، اگر اس کو نہیں سمجھ آئی وہ 6 روٹیاں کھا لے تو کیا بنے گا، کیا ہوگا؟ اب ہاسپٹل میں پہنچا ہے، فوڈ پوائزنگ ہو گئی ہے، تو نہ وہ کچر پچر کھائے، اپنی خوراک کا خیال رکھے. ایک بندے نے چوری کر لی ہے، اللہ نہ کرے، اس پہ پابندی لگ گئی ہے کہ فیصل ٹاؤن نہیں آنا. فیصل ٹاؤن والوں کا تو کوئی گناہ نہیں، یہ چوری نہ کرتا نہ پابندی لگتی. کوئی بھی پریشانی، مصیبت، دکھ انسان کو وارد ہوتا ہے تو اس کا پہلا سبب کیا ہے؟ ہاتھوں کی کمائی. مصیبت، دکھ، پریشانی اور بیماری کا دوسرا سبب یہ ہے، ایک بندہ ہے تو نیک لیکن مصیبت میں آ گیا. سبب کیا ہے؟ اصل میں اللہ مالک الملک اس کے گناہ معاف کرنا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے کثرت اشغال کی وجہ سے اسے توبہ کا موقع نہیں مل رہا، ساتھ ساتھ کمی کوتاہی بھی ہو رہی ہے، نیکیاں بھی کر رہا ہے، اور انسان سے تو ہر وقت ہی کمی کوتاہی ہوتی ہے. ارشاد ربانی ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم. جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے. کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم. اور اللہ کا حکم کیوں ہوتا ہے؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی روایت ہے، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه. انسان کو کوئی دکھ آئے، کوئی غم آئے، کوئی بیماری آئے، کوئی فکر لاحق ہو، یا تھکاوٹ ہی ہو جائے، یا اس کے پاؤں میں کانٹا چھپ جائے، مالک الملک ان سب چیزوں کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. تیسرا سبب جس سے دکھ، پریشانی اور مصیبت اور بیماری آتی ہے، ارشاد ربانی ہے، یہ درجات کی بلندی کے لیے کوئی مصیبت آتی ہے. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. اللہ ذوالجلال کا بے پناہ احسان ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو اتارا. پھر اس قرآن کی روشنی میں تربیت اور تزکیہ کرنے کے لیے مربی اور ہادی اور مرشد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. جن ہستیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو پسند کیا، اللہ ذوالجلال نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ان صحابہ کرام کو نمونہ اور آئیڈیل بنایا، بلکہ ان کے ایمان کو تمام مسلمانوں کے لیے پیمانہ اور مقیاس اور میزان قرار دیا. جن اصول و ضوابط سے ان صحابہ کرام کی تربیت کی گئی، ان میں سے ایک اصول یہ تھا کہ شریعت کے دی گئے پیمانے کو اپنا پیمانہ سمجھتے تھے. وہ کسی چیز کا فکر یا نظریہ اپنی من مرضی سے پیش نہیں کرتے تھے، وہ شریعت کی طرف سے مقرر کیے گئے، واضح کیے گئے پیمانوں کو اپنی زندگی کے پیمانے بناتے. ان نظریات اور افکار اور پیمانوں میں سے ایک نظریہ حریت کا ہے، آزادی. عربی زبان میں حریت آزادی کو بھی کہتے ہیں، خود مختاری کو بھی کہتے ہیں، اور پھر ہر قسم کی رذیل صفت سے اپنے آپ کو الگ کر لینے کو بھی حریت عربی زبان میں. بلکہ حریت کا ایک چوتھا معنی بھی بیان کیا گیا ہے، کسی چیز کو عمدہ بنانا اور اس کی اصلاح کرنا. عربی زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے حرر الولد، فلاں شخص نے اپنے بچے کو آزادی دی. اس کا معنی کیا لکھا جاتا ہے کہ اللہ ذوالجلال کی خوشنودی، عبادات اور مسجد کی خدمت کے لیے اس شخص نے اپنے بیٹے کو خاص کر دی. تو آزادی کا ایک مفہوم وہ ہے جو شریعت نے پیش کیا ہے، آزادی کا ایک مفہوم آج معاشرہ پیش کرتا ہے. ہمارا چونکہ یہ دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ بیانیہ ہے کہ ہم کتاب و سنت کو بالادستی دیتے ہیں، اور ہم ہر اس بات کو اختیار کرتے ہیں جس پر قرآن و سنت کے دلائل ہیں. دلائل و براہین
اس کے بغیر کسی بات کو تسلیم کرنا یہ مسلمان کا کام ہے۔ مسلمان کا کام یہ ہے کہ اس کے رب نے کیا حکم دیا اسے، اور اس رب کے محبوب نے کیا صحابہ کرام کو سمجھایا۔ تو آئیے دیکھیے اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ اسلام نے آزادی کا مفہوم کیا پیش کیا ہے اور مغرب آزادی کا مفہوم کیا پیش کیا ہے۔ اسلام نے آزادی کا مفہوم یہ دیا ہے کہ معاشرے کے ہر فرد کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اپنے معاملات کو، اپنی عبادات کو بغیر کسی زور زبردستی اپنی من مرضی سے پورا کرنے میں خوشی محسوس کرے۔ اللہ ذو الجلال نے جو اختیار دیا ہے وہ اپنے حقوق کو حاصل کرنے میں اور واجبات کی ادائیگی میں کسی کا محتاج نہ ہو، اس کو آزادی کہتے ہیں۔ اس وقت نے عزیز جو ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور آپ ان لوگوں سے پوچھئے جن کے پاس کوئی آزاد وطن نہیں کہ یہاں آپ کو نماز پڑھنے میں کوئی پابندی نہیں، آپ روزہ رکھتے، آپ دینی کام کرتے، آپ حج پہ عمرے پہ جاتے ہیں، الغرض دینی امور کو بجا لانے کے لیے آپ پہ کوئی پابندی نہیں۔ یہ ہر شخص کی اب اپنا ایک اختیار ہے کہ وہ ان پابندیوں کے بغیر جو کچھ کر سکتا ہے وہ کتنا کچھ کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود بھی لوگ نماز نہیں پڑھتے، اس کے باوجود بھی لوگ جو ہے روزہ رکھنے میں کتراتے نظر آتے ہیں۔ یہ ان کی محرومی ہے، اس میں اللہ نے جو ان کو انعام دے رکھا ہے یہ اس کی ناقدری بھی ہے۔ قرآن مجید نے اس لیے کہا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو اس وقت کو جب تم بہت تھوڑے تھے۔ اللہ ذو الجلال نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ مستضعف ہو، تم کمزور تھے، تخافون ان يتخطفكم الناس، اس خوف اور ڈر میں تھے کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے، فآواکم، اللہ نے تمہیں جگہ دی، وأيدكم بنصره، اور اللہ ذو الجلال نے صرف جگہ ہی نہیں دی، اس کو آباد کرنے، اس کی حفاظت کرنے کی مدد بھی کی، تمہیں طاقت سے بھی نوازا، ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون، اور دسیوں اور سینکڑوں نعمتوں سے بھی نوازا تھا کہ تم شکر گزاری کرو۔ مغرب کی آزادی اور اسلام کی آزادی میں یہ فرق ہے۔ مغرب کے یہاں آزادی کا مفہوم یہ ہے کہ ایک انسان بغیر کسی اصول اور ضابطے کے جو چاہے اعتقاد رکھے، جو چاہے عمل کرے، اس سے کوئی پوچھے گا۔ خیر چونکہ وہ نان بلیورز ہیں، بلیورز کا تو یہ آزادی کا مفہوم نہیں، اس لیے مغرب سے یہ فکر آئی ہے کہ میں جو چاہوں اپنا عقیدہ بناؤں، جو چاہوں اپنا نظریہ بناؤں، یہ اسلام کا نظریہ ہے۔ اسلام کا تو معنی یہ ہے اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ مطیع ہو جاؤ، انہوں نے کہا میں مطیع ہو۔ یہ ہے مسلمانوں کا رویہ کہ اللہ کے مطیع بن کے، اس کے رسول کے محب اور مطیع اور متبع بن کے زندگی گزارنا، اور اس زندگی میں کوئی رکاوٹ نہ ہونا، یہ آزادی۔ یہی وجہ ہے کہ آج مغرب سے متاثر ہو کر وہ دانش گاہیں جہاں علم اور فن اور دانش اور معرفت دی جاتی ہے، کالجز اور یونیورسٹیز، وہاں کچھ لوگ متاثر ہوتے ہیں مغرب سے، کہتے ہیں میں اپنے ڈیسیجنز خود لیتا ہوں، اس لیے میں نہیں مانتا نعوذ باللہ کو رب ہے۔ یہ مسلمانوں کی آزادی نہیں، کافروں کی آزادی۔ ملحدین، دہریے، اللہ ذو الجلال کی ذات کا انکار کرنے والے، اس کی صفات کا انکار کرنے والے، آزادی کا یہ مفہوم انہوں نے کافروں سے لیا ہے۔ مسلمانوں کے ہاں یہ آزادی کا مفہوم، اسلام نے کچھ مدارج طے کیے ہیں کہ روئے زمین پہ جتنے انسان ہیں، اگر یہ سارے کے سارے صحابہ بن جائے تو کسی ایک نبی کی شان کو نہیں پہنچ سکتے، حالانکہ صحابہ 1,44,000 تھے۔ اسی طرح اگر یہ سارے کے سارے اگر تابعی بن جائے تو کسی ایک صحابی کی شان کو نہیں پہنچ سکتے۔ اسی طرح یہ سارے کے سارے لوگ تبع تابعی بن جائے تو ایک تابعی کی شان کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ مدارج اللہ کے رسول نے طے کیے ہیں، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ لوگوں سب سے بہترین روئے زمین پہ وہ لوگ ہیں جن کو صحابہ کہا جاتا ہے، پھر تابعین، پھر تبع تابعین۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ 950 سال کوئی عبادت اور ریاضت میں لگا دے، اس ایک گھڑی کا مقابلہ ایمان اور اجر کے اعتبار سے نہیں ہو سکتا جو کسی بھی صحابی نے اللہ کے رسول کے ساتھ گزارا۔ مغرب کیا کہتا ہے؟ اس کے نزدیک دنیا جہان کا نیک اور دنیا جہان کا بدبخت اور خبیث دونوں برابر ہیں۔ یہ آزادی کا مفہوم ان کے نزدیک ہے، اسلام کے ہاں نہیں۔ آزادی کا مفہوم اسلام کے ہاں یہ ہے کہ اصل ترقی یہ ہے کہ انسان اللہ ذو الجلال کی عبادت میں خلل نہ آنے دے اور تجارت کرے، بزنس کرے، دنیا کے تمام شعبے اختیار کرے،
صحابہ نے بزنس بھی کیا، صحابہ کرام نے جہاد بھی کیا، حکومتیں بھی کی، سیاست بھی کی، لیکن باٹم لائن جو ہے دین میں خلل نہیں آنے دی۔ صف اول کے تاجر تھے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن صف اول کے نمازی بھی تھے۔ صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ ہوا، وہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، سورۃ یوسف کی تلاوت کر رہے تھے، جب ابو لؤلؤ مجوسی نے خنجر کا وار کیا وہ گر گئے۔ اس نماز کو مکمل کرنے کے لیے پچھلی صف سے جو آگے آئے ہیں وہ عبد الرحمن بن عوف سے جو بالکل ان کے پیچھے کھڑے تھے اور نماز فجر کی تھی۔ آج یہ سننے کو ملتا ہے، بس آفیسز میں آخر وقت دینا ہوتا ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، بس جی صبح کی نماز تو کچھ 6-7 بجے پڑھ ہی لیتے۔ مغرب کا ترقی کا مفہوم یہ ہے کہ حلال و حرام کی تمیز رہے نہ رہے، تمہاری عزت تار تار ہوتی ہے تو ہو جائے، تمہیں پیسہ چاہیے، کوٹھی چاہیے اور گاڑی چاہیے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ دین بچے یا نہ بچے اور عزت بچے نہ بچے۔ یہ مغرب کے ہاں مفہوم ہے، اسلام کے ہیں مفہوم۔ جب تک ان بنیادوں کو آپ نہیں سمجھیں گے آپ ہمیشہ اپنے آپ کو کسی فتنے کا شکار کر بیٹھیں گے۔ اس لیے آزادی کا صحیح مفہوم جو ہے، جو شریعت نے طے کیا ہے، اس کو سمجھنے سے انسان دین بھی بچاتا ہے، عزت بھی بچاتا ہے اور اس آزادی کو انجوائے بھی کرتا ہے، اور وہ آزادی اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ آج آپ جمعہ پڑھنے آئے، صبح نماز بھی پڑھی ہوگی، اللہ نے امن بھی دیا ہے، اس بات کا بھی آپ کو شکر کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جلال اس وطن عزیز میں امن کو قائم رکھے، اور ہر وہ شخص جو امن کو تہبالہ کرنا چاہتا ہے اس کو ہدایت دینے کہ اسے اپنے پاس بلا۔ اور یہاں ایک جملہ میں مسائل کو شروع کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ شاید زندگی کے کسی بھی وقت آپ کے کام آئے گا، جو آپ کو کبھی گرنے نہیں دے۔ وطن لا نحمیہ لا نستحق ان نعیش، جس وطن کی، جس میں عبادات کی آزادی ہے، عقائد اللہ جلال کے متعلق اور نیکی کرنے کی آزادی ہے، اس وطن کی اگر ہم حفاظت نہیں کر سکتے تو اس وطن میں ہمیں رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ اور ایسے ہی لوگوں کو غدار کہا جاتا ہے جو اپنے ہی گھر کے دشمن ہوتے ہیں، ان کو کبھی دوست نہیں کہا جاتا۔ اس لیے اللہ جلال سے دعا کیجئے کہ اللہ جلال ہر قسم کے فتنے باز اور ہر قسم کے فسادیوں سے مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے اوطان کو اپنی حفاظت میں رکھے۔